مجھے پنڈی لے کے گیا، پنڈی جا کر کسی لیب پہ میں بیٹھا ہوں، اور کسی لیب پہ بیٹھ کے نا میں نے اکیلے نے ناشتہ کروایا انہوں نے مجھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور جب مجھے ہوش آئی ہے جس دن، تب مجھے پتہ چلا کہ میرے رائٹ سائڈ کی نا کڈنی نکل چکی ہے۔ السلام علیکم، نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، جو سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، ہر گھر میں اولاد ہے اور ماں باپ کو جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے وہ کسی شخص کو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ، جس کو اس کے دوست نوکری کا جھانسا دے کر اس کا گردہ نکال لیتے ہیں، اور اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ والدین بھی موجود ہیں اور عبداللہ موجود ہے۔ ان سے تمام کہانی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کے دوستوں نے اس کو ٹریپ کیا اور کس طرح اس کو راولپنڈی لے کے گئے اور اس کا گردہ نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ، مجھے بتاؤ کہ آپ کے دوست وہ محلے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے؟ جی۔ تو کس طرح آپ کی دوستی ہوئی تھی؟ میں تقریباً 2-2.5 سال سے انہوں کے ساتھ دوست ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں پہلے اسکول پڑھتا تھا، تو 4-5 مہینے ہو گئے میں نے اسکول چھوڑ دیا، اور پھر والد صاحب نے نا سروس اسٹیشن پہ کام پہ ڈال دیا تھا، تو مجھے یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ گاہک نخرے بھی کرتا تھا کہ یہ چیز رہ گئی، چمٹا رہ گیا، چکے رہ گئے ہیں، وہ رہ گیا، مجھے غصہ آتا تھا، اس لیے وجہ سے میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو پھر میں نے اپنے دوست محسن سے کہا کہ یار مجھے کوئی کام ڈھونڈ کے دو، اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، محسن سے کہا۔ محسن نے اپنے بھائی فیصل سے ملوایا، فیصل نے آگے مجھے کام کے سلسلے میں امجد سے ملوایا کام کا جھانسا دے کر، اور امجد نے آگے عامر سے ملوایا کام کا جھانسا دے کر۔ عامر مجھے پنڈی لے کے گیا، پنڈی جا کر کسی لیب پہ میں بیٹھا ہوں، اور کسی لیب پہ بیٹھ کے نا میں نے اکیلے نے ناشتہ کروایا انہوں نے مجھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور جب مجھے ہوش آئی ہے جس دن، تب مجھے پتہ چلا کہ میرے رائٹ سائڈ کی نا کڈنی نکل چکی ہے، اور پھر میرے سامنے لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے کیا ہوا؟ کہتا تمہارا گردہ ایک نکال لیا ہم نے، اب اس کی ہم آپ کو سرکاری نوکری بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، تمہیں خوش بھی کریں گے۔ تو مجھے غصہ آ رہا تھا انہوں پر، تو جس کی وجہ سے میں زور کر رہا تھا، تو 2-3 ٹانکے کھل بھی گئے تھے۔ انہوں نے پھر مجھے واپس بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا، اور مجھے اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ عبداللہ، مجھے بتاؤ کہ والد صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا جو آپ گھر سے گئے تھے، یا کوئی آپ صرف اس لیے گئے تھے کہ آپ کو یہ کام پسند نہیں ہے؟ جی۔ کس لیے گئے تھے؟ کہ مجھے یہ کام نہیں پسند ہے کہ میں کوئی اور کام کروں۔ تو آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کا تو ID کارڈ نہیں بنا ہوا، آپ کو سرکاری نوکری کیسے ملے گی؟ نہیں، مجھے کسی نے نہیں تھا بتایا۔ آپ جب وہاں آپ کو ہوش آئی ہے، کتنے دنوں بعد آپ کو وہاں ہوش آئی ہے؟ تقریباً 11-12 دنوں بعد، 13 دنوں بعد۔ 11-12 دن بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا گردہ نکال لیا گیا۔ جی۔ بھجن، مجھے بتائیے گا کہ آپ جب یہ آپ کا بچہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے، آپ کس طرح اس کو ٹریس کرتے ہیں؟ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کا گردہ نکل گیا اور اس کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ ایک ہمیں جس کے اوپر میں ہمیں شک تھا کہ یار یہ بچہ اس کے ساتھ گھومتا تھا پھرتا تھا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ ہمیں ویسے شک کے بنا پر ہم لوگوں نے ان پر پرچہ کر دیا۔ پرچے کے بعد انہوں نے ایک موبائل نکالا، اور وہ موبائل میں اس کے جو انہوں نے کوئی فون وغیرہ کیے تھے، تو وہ نمبر جو تھا وہ ریکارڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہم نے اس طرح چھاپے مارنا، پولیس کو وہ ریکارڈنگ دے دیا۔ ریکارڈنگ کے بعد انہیں پولیس والوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ جب چھاپے مارنے شروع کر دیے، 2-3 بندے پکڑے گئے۔ تو وہ پکڑنے کے بعد پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی کارروائی کرے، تو اسی طرح پولیس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے بھی پھر بچے کو پنڈی سے یہاں لاہور لے کے آئے۔ پھر حالانکہ ہمیں پولیس والوں نے کہا بھی تھا کہ ہم پنڈی جائیں گے، پنڈی ان کا جو لوکیشن ہے وہ ہمیں بتا رہے کہ وہ پنڈی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 تھانے میں جب تھے، تو تھانے سے یہ پتہ چلا کہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کو عدالت کے ذریعے ہم دیں گے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ پتہ نہیں ان کی کیا وجہ تھی، ان کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بچے کے اوپر تشدد کرتے تھے، اور بچہ اپنے مرضی سے گھر سے گیا تھا اور اس کو کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگ گیا تھا،
وہ بعد میں پھر جب یعنی کہ عبداللہ کی طرف سے انہوں نے رٹ کی ہوگی کہ والد صاحب اس کو تشدد کر ایسے ہی وہ تشدد کرتے تھے، اور عبداللہ بھی یہ کہ مطلب انہوں نے نشہ ور چیزیں دیتے رہے. تو جب ہم عدالت میں پھر جب عبداللہ کی ہمارے سے ملاقات ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ عبداللہ آ چکا ہے، تو ہم نے جب دیکھا تو عبداللہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے گھر نہیں جانا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے، بچہ اکڑا کھڑا سا ہوا تھا، مطلب ایک بدماشی. تب تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نہیں پتا تھا. پھر جب مطلب یہ ہماری آپس میں یہ بات ہو گئی کہ بچے کو ہم دیکھ لیتے کہ بچے کو ہوا کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بچے کے اوپر تشدد کرتے تھے. جب بچے کا قمیص اتارا گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے سے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن آگے سے گردہ غائب تھا. یہ ادھر سے چیر دیا تو انہوں نے گردہ نکال لیا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے تمام ملزمان اس ٹائم تک گرفتار ہو گئے ہیں؟ تقریباً سنا ہے 6 جو آدمی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ابھی تک نہ کوئی ڈاکٹر جنہوں نے آپریشن کیا ہے، نہ کوئی اسپتال والے کوئی مطلب کسی کے مطلب ابھی تو کوئی ایسے مطلب نہیں پکڑے گئے ہیں. لیکن جو ان کو جانسا دے کے لے گئے تھے وہ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ مطلب ایسے ہی لوگ ہیں تو وہ پکڑے گئے ہیں. اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی پکڑے جائیں. اور جناب چیف جسٹس یہ عدالت کے تھرو ہمیں دے گیا، ٹھیک ہے بچے عدالت کے تھرو ملا ہے، تو ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود نوٹ لسے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب ہے، اس طرح مطلب وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ کے اور ہمارے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو اس کا گردہ نکال لیا گیا اس پہ وہ بھی لوگ مطلب یہ ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے اور یہ پکڑے جائے، تاکہ یہ تو اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن آئندہ اور بھی تو بچے ہیں نا، اور لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ ان کا جتنا بھی بڑا گروپ ہے جو بھی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی کر سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ عہدیداران ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو کچھ نہیں کرتے. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کتنا پائی دوڑ کریں گے، کتنا کریں گے، ہم تو کچھ نہیں زیادہ کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دلائے گا. ناظرین ہمارے ساتھ عبداللہ اور ان کی فیملی موجود تھی. یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. ہماری اولاد ہے، اگر ہم اس پہ غصہ کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ محبت میں کیا جا رہا ہے غصہ، اور وہ اس کو نیگیٹو لے جاتا ہے. اگر ماں باپ اور اولاد میں اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اولاد اپنے والدین کو بتائے کہ میرے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ باپ جب اولاد پہ غصہ کرتا ہے تو اس کے سر میں بیسکلی وہ غصہ پیار کی نظریے سے ہوتا ہے، لیکن اولاد اس کا نیگیٹو لے جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بتاتی. یہاں بھی کچھ اس طرح ہی تھا کہ اس کے والد صاحب عبداللہ کے بڑا پیار کرتے تھے، اس کو منع کرتے تھے باہر گھومنے سے. اور عبداللہ اگر یہ کام پہلے بتا دیتا کہ میرے دوست مجھے سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر لے کر جا رہے ہیں تو شاید یہ کام نہ ہوتا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.